चबूतरे के करीब अजीब हंगामा बरपा था। सरदार लोगों को बार बार खामोश होने के लिए कह रहा था, लेकिन कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अब्दुल्ला वक्त मुकर्ररा पर अपनी झोंपड़ी से वहां पहुंचा तो हंगामे में मसरूफ लोग एकदम खामोश हो गए। सरदार को सख्त हैरत हुई कि जिस हंगामे को वो आधे घंटे से खत्म करने के लिए जोर लगा रहा था, अब्दुल्ला के आते ही तमाम लोग बिल्कुल खामोश होकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए हैं। अब्दुल्ला ने सरदार से पूछा कि यह हंगामा किस बात पर हो रहा था। सरदार ने बताया कि चंद साल पहले हमारे जजीरे के करीब एक छोटा सा जजीरा था, जिसकी आबादी तकरीबन 150 अफराद से ज्यादा नहीं थी। एक बार समुद्री तूफान की वजह से यह छोटा सा जजीरा डूब गया। जजीरे के लोगों ने कश्तियों पर बैठकर बड़ी मुश्किल से जान बचाई, लेकिन फिर भी कई लोग समुद्री तूफान की नजर हो गए। तकरीबन 100 के करीब लोग हमारे जजीरे तक पहुंचने में कामयाब हो सके। हमने हमदर्दी के जज्बे के तहत शिमाल की जानिब साहिल समंदर के किनारे इन्हें रहने के लिए एक जगह दे रखी है। ये लोग वहीं रहते हैं। इन्हें हमारे लोगों के साथ मेल मिलाप की इजाजत नहीं। अगर इनके पालतू जानवर अपनी मखसूस हुदूद से बाहर आकर हमारी फसलों या दरख्तों को नुकसान पहुंचाएं तो इसका सख्ती से जवाब दिया जाता है। इस वजह से कई बार आपस में हंगामा और तसादुम भी हो जाता है। आज भी ऐसी सूरत हाल पेश आई है। इन लोगों के पालतू जानवर हमारे खेतों में घुस आए थे, जिससे कई लोगों की फसलें खराब हो गई हैं। हमारे लोगों का मुतालबा है कि इन गैर लोगों को यहाँ से निकाल दिया जाए। ये किसी दूसरे जजीरे में जाकर रहें। ये वो हंगामा है जो इस वक्त हो रहा था, और इसका हल समझ में नहीं आ रहा। सरदार ने बेबसी के आलम में अब्दुल्ला को बताया, कल मैंने सबसे अच्छी और सबसे सच्ची कहानी को जिस जगह छोड़ा था, उस जगह सागू ने पूछा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना आकर सबसे पहले क्या काम किया था। वक्त की कमी की वजह से मैंने सागू से कहा था कि इसके मुतालिक अगले रोज बताऊंगा। अजीब इत्तेफाक है कि आज मैं जिस बात का जिक्र करना चाहता हूँ, वो बात अगर आप लोगों की समझ में आ गई तो ये रोज रोज की लड़ाई और झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब्दुल्ला की बात जारी थी कि सरदार ने जल्दी से पूछा, वो कैसे? मैंने कल जहां से कहानी छोड़ी थी वहां से दोबारा शुरू करूंगा, तो आप लोगों को अपने मसले का हल समझ में आ जाएगा। अब्दुल्ला ने कहानी दोबारा शुरू करते हुए कहा, रहमते दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुंचकर सबसे पहला काम ये किया कि वो लोग जो हिजरत करके मदीना पहुंचे थे, उन्हें महाजिर कहा जाता था, और वो लोग जो मदीना के रहने वाले थे और जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, उन्हें अंसार कहा जाता था। अंसार ने मक्का से हिजरत करके मदीना आने वाले मुसलमानों को अपना मेहमान बनाया था। अरबी जबान में अंसार मदद करने वालों को कहते हैं, इसलिए मदीना के मुसलमान अंसार कहलाए। रहमते दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिरीन की तरफ इशारा करते हुए अंसार से मुखातिब होकर फरमाया, आज से ये तुम्हारे भाई हैं। इसके बाद रहमते दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक मुहाजिर और एक एक अंसारी को बुलाते और फरमाते, आज से तुम दोनों भाई भाई हो। इस तरह अब्दुल्ला की बात जारी थी कि सरदार ने कहा, बस बस, मेरी समझ में सारी बात आ गई है। मेरे जजीरे और साथ वाले डूबे हुए जजीरे के लोगों के दरमियान लड़ाई और फसाद का एक ही हल है कि इन दोनों को आपस में भाई भाई बना दिया जाए। मैं आज ऐलान करता हूँ, सरदार ने अभी इतना ही कहा था कि वो लोग जो कुछ देर पहले आपस में लड़ झगड़ रहे थे, उन्होंने आपस में बगलगीर होना शुरू कर दिया। जजीरे पर रहने वाले हर फर्द के लिए ये अनोखा मंजर था कि कई साल से मामूली बातों पर लड़ने और झगड़ने वाले लोग आपस में गले मिल रहे थे और शीरो शुक्र हो रहे थे। आज मेरे लिए खुशी और मुसर्रत का ये बहुत बड़ा वाकया है। खुशी के इस मौके पर मेरी जानिब से जजीरे के तमाम लोगों के लिए रात के खाने की दावत आम होगी, और खाने की इस तकरीब के खास मेहमान अब्दुल्ला होंगे। सरदार ने जैसे ही ये ऐलान किया, चारों जानिब हमारा सरदार जिंदाबाद, हमारा सरदार जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। नारों की शिद्दत में कमी वाक़ई हुई तो अब्दुल्ला ने सबसे अच्छी और सबसे सच्ची कहानी का सिलसिला दोबारा शुरू करते हुए कहा, अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान कायम होने वाला भाईचारा दुनिया की मुनफरिद मिसाल थी।
مسلمانوں کے درمیان قائم ہونے والا یہ رشتہ اتنا مضبوط تھا کہ انصار نے اپنے مہاجرین بھائیوں کو اپنے کاروبار اور جائیداد تک میں ساتھی بنا لیا۔ جس کے پاس 2 گھر تھے اس نے ایک گھر اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، اور اگر کسی کے پاس گھر کا سامان نہ تھا تو اپنا آدھا سامان اپنے مہاجر بھائی کے حوالے کر دیا۔ دوسری طرف مہاجر بھی ایسے تھے جو اپنے انصاری بھائیوں پر بوجھ بننے کے بجائے محنت مزدوری اور چھوٹا موٹا کاروبار کر کے اپنی روزی کمانے لگے۔ عبداللہ سانس لینے کے لیے رکا تو باکو نے کہا، میرے خیال میں کہانی ختم ہو گئی ہے۔ اب تو سب لوگ آرام و سکون سے رہنے لگے ہوں گے اور اپنے اپنے کاروبار میں مگن ہو گئے ہوں گے۔ ابھی تو کہانی جاری ہے اور اس میں آگے کئی اتار چڑھاؤ آنے والے ہیں، اس لیے خاموشی سے کہانی سنتے جائیں۔ عبداللہ نے یہ کہتے ہوئے دوبارہ کہانی شروع کی۔ یثرب شہر جو رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد مدینہ النبی بن گیا تھا، پھر اسے صرف مدینہ کہا جانے لگا۔ اس شہر میں یہودیوں کا بڑا اثر تھا۔ زمینوں اور جائیداد کے زیادہ تر یہی مالک تھے۔ بازاروں میں اکثر دکانیں انہی کی تھیں، تجارت بھی انہی کے ہاتھ میں تھی۔ یہ یہودی کون تھے؟ ساگو نے پوچھا۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو نبی آئے ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی شامل تھے۔ ان کے ماننے والوں کو یہودی کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو آسمانی کتاب نازل ہوئی اس کا نام توریت ہے۔ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو نیکی اور اچھائی کی باتیں بتائی تھیں اور حکم دیا کہ ان سب باتوں پر عمل کرو، لیکن انہوں نے اپنے نبی کو چھوڑ کر بری باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ناراض ہو کر ان کی ساری شان و شوکت ختم کر دی۔ مدینہ میں جو یہودی آباد تھے وہ بھی اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات چھوڑ چکے تھے اور برے کاموں پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے باوجود مدینہ میں تجارتی اور مالی لحاظ سے یہودیوں کو برتری حاصل تھی۔ یہ تو حیرت کی بات ہے، تاکو نے کہا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ وہ نافرمانی کرنے والوں کو ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ انہیں دنیا میں بظاہر کامیابیاں بھی حاصل ہوتی ہیں جن سے دوسرے لوگ متاثر اور مرعوب ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن دراصل یہ دوسرے لوگوں کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے پر قائم رہتے ہیں یا نافرمانوں کی کامیابیوں کو دیکھ کر وہ بھی ان کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ عبداللہ نے بتایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ آمد پر یہودیوں نے کیا رد عمل ظاہر کیا؟ راکو نے پوچھا۔ یہودی اگرچہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، لیکن اپنے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ان کے اندر دنیا کی محبت اتنی زیادہ رچ بس چکی تھی کہ وہ اپنے علاوہ کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ اس لیے انہوں نے مدینہ میں رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر قطعاً خوشی کا اظہار نہ کیا، بلکہ اندر ہی اندر ان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو گئے۔ اس صورتحال میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا رد عمل ظاہر کیا؟ باکو نے دریافت کیا۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے برے ارادوں کو بھانپ لیا تھا، لیکن آپ نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ میں آتے ہی ان برے لوگوں سے الجھ کر اصل دعوت یعنی اللہ کا پیغام عام کرنے سے آپ کی توجہ ہٹ جائے۔ اس لیے آپ نے اپنا مشن جاری رکھنے کے لیے مدینہ کے یہودی سرداروں کو اپنے پاس بلا کر ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ عبداللہ نے بتایا، میثاق مدینہ میں مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان کن باتوں پر اتفاق ہوا؟ ساگو نے پوچھا۔ اس معاہدے میں طے ہوا کہ مسلمان اور یہودی اپنے اپنے مذہب پر آزادی سے عمل کریں گے اور مذہب کے علاوہ دوسری باتوں میں دونوں ایک جماعت سمجھے جائیں گے۔ اگر ایک مسلمان صلح کر لے تو وہ سب مسلمانوں کی طرف سے صلح سمجھی جائے گی۔ اگر کسی دشمن سے مسلمانوں کی لڑائی ہوگی تو یہودی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے اور ان کے دشمن سے لڑیں گے۔ اگر کوئی دشمن مدینہ پر حملہ کرے گا تو مسلمان اور یہودی مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، اور اگر صلح ہو جائے تو دونوں کی طرف سے صلح سمجھی جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر مسلمانوں اور یہودیوں میں کسی بات پر جھگڑا ہوگا تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے۔ عبداللہ نے بتایا، یہودیوں کے ساتھ اس معاہدے کے بعد تو چاروں جانب امن و سکون ہو گیا ہوگا؟ تاکو نے خیال ظاہر کیا، نہیں، ایسی بات نہیں۔
یہودیوں کی ہزار ہا سال کی تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے تو اپنے نجات دہندہ اللہ کے نبیوں سے بھی وفا نہیں کی تھی۔ وہ تو اپنے معمولی فائدے کی خاطر انہیں قتل تک کرنے سے دریغ نہیں کرتے تھے۔ وقتی طور پر تو سکون ہو گیا، لیکن وہ موقع کی تلاش میں تھے، کیونکہ مکہ سے مدینہ آنے والے مسلمانوں کی وجہ سے یہودیوں کی تجارت اور سودی کاروبار کو نقصان پہنچا تھا۔ مکہ سے آنے والے مسلمانوں میں تاجر بھی تھے، اس لیے مدینہ میں ان کی کاروباری اجارہ داری بھی ختم ہو گئی تھی، اس لیے انہیں مسلمانوں پر سخت غصہ تھا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہودیوں کا ایک سردار ہویئی بن اخطب اور اس کا بھائی ابو یاسر ایک دن رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں سارا دن بیٹھے رہے۔ جب وہ شام کو واپس گھر پہنچے تو اس سردار کے بھائی نے پوچھا کہ تمہارا اس نبی کے متعلق کیا خیال ہے؟ حیی بن اخطب نے جواب دیا، جب تک میری زندگی ہے میں ہر حال میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھوں گا۔ عبداللہ نے بتایا، یہودیوں کا یہ رویہ تو بہت برا تھا۔ تاکو نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، یہودیوں کی شاید فطرت ہی ایسی ہے کہ جو انہیں امن مہیا کرتا ہے اسے بھی سانپ کی طرح ڈسنے سے باز نہیں آتے۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میثاق مدینہ کے ذریعے سے انہیں امن و سکون کی کھلی ضمانت دے دی تھی، لیکن وہ مسلمانوں کو ہر موقع پر نقصان پہنچانے کی کوشش میں مصروف رہتے تھے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ مدینہ کے دو قبائل اوس اور خزرج کے جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، ایک یہودی شاعر نے دونوں قبائل کے لوگوں کی موجودگی میں ماضی کی باہمی جنگوں کے حوالے سے اشعار پڑھے، تو دونوں قبائل کے لوگ ماضی کی تلخ باتیں یاد کر کے ایک دوسرے کو لڑنے مارنے پر تیار ہو گئے۔ جب رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودیوں کی اس مکارانہ سازش کا پتہ چلا تو آپ فوراً وہاں تشریف لے گئے اور دونوں قبائل کے لوگوں کو یہودی سازش سے آگاہ کیا، اور دونوں قبائل ایک بار پھر شیر و شکر ہو گئے۔ یہودیوں کی بات چلی ہے تو یہ بھی بتا دوں کہ مکہ کے مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینہ کے انصار اپنے مہاجر بھائیوں کی دل و جان سے خدمت کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر یہودی بڑی مکاری سے انصار مدینہ سے کہتے کہ تم اپنے بال بچوں کا بھی خیال کرو، اپنا تمام مال و اسباب مکہ کے ان مہاجرین پر خرچ کر دو گے تو تم غریب اور مفلس ہو جاؤ گے۔ عبداللہ نے بتایا، توبہ توبہ، یہودی تو واقعی بہت بری قوم ہے، بھگوان اس قوم سے سب کو بچائے۔ راکو نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، یہودیوں کے اشتعال دلانے پر مکہ کے سرداروں نے کب مدینہ پر حملہ کیا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا، اس کے متعلق بات کل ہوگی۔ عبداللہ نے یہ کہا اور اپنی جھونپڑی کی جانب چل دیا۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہے تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور کامنٹ سیکشن میں جا کر کامنٹ دینا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔